بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ انعام ہے جس کی آیت نمبر 161 سے 165 تک تلاوت کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اس سورہ میں کل 165 آیات ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ کی آخری آیت تک تلاوت کی گئی، سورہ مکمل تلاوت ہو چکی. یہ آخر کی چند آیات ہیں 161 سے 165 تک. اس میں بہت ہی اہم ہدایات اور اصولی باتیں ذکر کی گئی ہیں. ہمیں ان اصولی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں صحیح طریقے سے ان باتوں کو پیش کر سکوں، اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صحیح طریقے سے انہیں سمجھ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مکمل طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اس سے پہلے کی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا کم سے کم دیا جائے گا، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں بڑھائیں گے۔ اور جو شخص ایک گناہ لے کر آئے گا تو ایک گناہ کا بدلہ ایک سے زیادہ بالکل نہیں دیا جائے گا، اور کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مخلوق میں کسی پہ ظلم کریں۔ اس سورہ کے اندر، پوری سورہ کے اندر توحید پر مضبوط دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ توحید پر واضح دلائل پوری سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین کے جو خیالات تھے اور جو ان کے باطل اعتقادات تھے ان پر رد ہے، اور درمیان میں اور بھی بہت سی جزیات و فروعات کا ذکر آیا ہے۔ بہت سے جانوروں کو انہوں نے اپنی طرف سے حلال کر لیا تھا، کچھ کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، کھیت میں جو غلے ہوتے اس میں سے بھی کچھ کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، وغیرہ وغیرہ، اس کی بھی تفصیل آ چکی۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ آپ فرما دیجیے، یہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں، اے میرے پیارے نبی، اے نبیوں میں سب سے افضل نبی، آپ کہہ دیجئے اس طریقے سے۔ اور قل کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس سورے میں یہ قل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قل کا معنی اے نبی آپ کہیے، اے پیارے نبی آپ کہیے، یہ لفظ اس سورے میں بہت زیادہ آیا ہے۔ شروع سورت سے لے کے یہاں تک بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا، یعنی خاص طور سے خطاب کیا جا رہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، اے نبی آپ کہہ دیجیے۔ تو یہ بھی آیت شروع ہو رہی ہے قل سے، قل اننی ہدانی ربی، اے میرے پیارے نبی، اے نبیوں میں سب سے افضل نبی، آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے پیارے ہیں، آپ مطاع ہیں، یعنی ہر شخص آپ کی اطاعت کرے یہ آپ کا حق ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے بالکل سیدھے راستے کی، میرے رب نے مجھے بالکل سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ایک تو آپ کی پیدائش ہی ہوئی ہے معصوم بنا کر کے۔ معصوم، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم ہی پیدا کیا ہے تو گویا کی ہدایت یافتہ ہی پیدا کیا۔ معصوم کا مطلب جس سے کبھی گناہ کا خدشہ بھی نہ ہو، گناہ کا خطرہ بھی نہ ہو، گناہ کا خیال بھی نہ ہو، ہمارے آسان لفظوں میں کہہ لیجیے گناہ کا امکان ہی نہ ہو، وہ ہے معصوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا ہی کیا۔ جب معصوم پیدا کیا تو گویا ہدایت یافتہ پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ہدایات کی روشنی بھی عطا کی، واضح دلائل سامنے رکھے تاکہ مزید مضبوطی سامنے آ جائے، مستحکم اور ہو جائے۔ تو آپ فرما دیجئے اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اور اگر رب ہی ہدایت دے تو اس سے بڑی ہدایت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے۔ اننی ہدانی ربی، یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور الی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت مزید کر دی جا رہی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، بالکل سیدھا دین، سیدھا دین، مضبوط اور درست دین، ملت ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت ہے، ایسے ابراہیم کی جو ابراہیم ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ حنیفہ، حنیف دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانا، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ابراہیم جو حنیف تھے، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنی ہر چیز سے کٹ کر
دل میں صرف اللہ کی محبت بٹھائے ہوئے تھے تو وہ حنیف تھے. ان ابراہیم کی ملت جو ہے وہی دین قیم ہے. ہم کو اسی کی ہدایت دی ہے, اسی پر چلنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا. انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو سارے انسانوں کا امام بناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا. چنانچہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں, جتنے مذاہب ہیں, سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام اور ان کی تعظیم پائی جاتی. یہودی ہوں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم اور ان کا احترام کرتے ہیں. عیسائی ہوں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم اور ان کا احترام کرتے ہیں. مجوسی ہوں, جتنے مذاہب پائے جاتے تھے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت پر متفق ہے کہ یقیناً آپ سب سے بڑے ہیں اور آپ سب کے امام ہیں. سب لوگ ان کو مانتے ہیں. ماننے کی حد یہ ہو گئی کہ یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, عیسائی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے, عیسائی تھے. اس قدر مانا کہ کہنے لگے وہ یہی تھے جو ہم ہیں, وہ وہی تھے. قرآن نے کہہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان, لیکن وہ حنیف تھے, مسلم تھے. حنیف ہر چیز سے کٹ کر کے اللہ کے فرما بردار تھے. یہ ہے حنیفہ مسلمہ. یہاں بھی فرمایا جا رہا ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم جو ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے, انہی کی ملت جو ہے وہ ملت ابراہیم کہا جاتا ہے. وہی دین قیم ہے. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ نے اس کی تشریح کی اور لوگوں کو بتایا. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. وما کان من المشرکین, مشرکین میں سے نہیں تھے. بہت ہی واضح طریقے پہ ہر تمام فرقوں کا رد ہو گیا. ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں, ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو حنیف تھے, تم لوگ تو شرک کر رہے ہو. کوئی فرشتوں کو بھی معبود مانتا ہے, کوئی کسی پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے, تو کہاں سے تم موحد ہوئے؟ موحد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں, مسلم ہیں, تم بھی اگر ان کے طریقے پہ آ رہے ہو تو ان کے طریقے پہ آنے سے تمہیں صاف صاف کہنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اگر کہو گے تب تم اس راہ پہ آؤ گے. لیکن جب تک یہ کہتے رہو گے کہ فلاں پیغمبر بھی معبود ہیں, یا اللہ کے بیٹے ہیں, یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یا اور پتھروں کی پرستش, یا اور کیا کیا چیزیں, جب تک یہ سب کرتے رہو گے تب تک تمہارا شمار مشرکین میں ہو سکتا ہے, مسلمین میں نہیں ہو سکتا. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم یہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے. گویا بتا دیا گیا کہ صحیح دین پہ آ کر کے اگر چلنا ہے تو ملت ابراہیم, جس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس دین پر آؤ, اس راستے پہ آؤ, تب سمجھا جائے گا تم دین قیم میں ہو اور صحیح راستے پر ہو. اور دین صحیح پر آنے کے لیے آگے وضاحت کی جا رہی ہے, بہت ہی بہترین طریقے سے وضاحت کی جا رہی. یہ آیت پھر شروع ہو رہی ہے قل سے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیار سے, بہت ہی محبت سے, آپ کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے, آپ کی محبت کو بڑھاتے ہوئے پھر آپ سے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب, اے میرے پیارے نبی, آپ کہیے. کیا کہیے؟ اس طرح کہیے ان صلاتی, یقیناً میری نماز. صلات میری نماز, نماز سے مراد جتنی بدنی عبادتیں ہیں سب کی سب میری نماز. و نسکی, اور میری قربانی, اور میری ساری عبادتیں. قربانی, اور قربانی کے ساتھ ساتھ میرا حج کرنا, میرا عمرہ کرنا, اور میری زندگی بھر کی ساری عبادتیں. دیکھتے جائے کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز, ہر نماز, فرض ہو, سنت ہو, واجب ہو, نفل ہو, اور بدنی جتنی عبادات ہیں سب کی سب. و نسکی, اور میری قربانی, میرا حج, میرا عمرہ, اور جتنی مالی عبادات ہیں سب کے سب. و محیایا, اور میری پوری زندگی, جب سے شریعت میری جانب متوجہ ہوئی ہے, جب سے ہم مکلف ہوئے ہیں, اس وقت سے لے کر کے مرنے تک یہ زندگی ہے, یہ پوری زندگی
व ममाती, और मेरी मौत। 4 चीज गिनाए, मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, हज कुर्बानी सब, और मेरी पूरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, ये सब के सब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिखाया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप ये कहिए कि मेरी नमाज खालिस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, मेरी तमाम इबादतें, मेरी कुर्बानी हो, मेरा हज हो, मेरा उम्रा हो, मेरा कुछ भी हो, सब के सब खालिस अल्लाह के लिए है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए है। व महयाया व ममाती, अब मेरी मौत अल्लाह के लिए है। मौत यानी इस हाल में मौत आए कि हम अल्लाह के फर्मा बरदार हों, इस हाल में मौत आए कि हम अल्लाह को मानने वाले हों। इससे पहले आपके सामने आ चुका है जिसमें कहा गया था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मत मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, यानी हर वक्त इस्लाम की हालत में रहो। मौत का वक्त तो मालूम नहीं है, पता नहीं कब मौत आ जाए, इसलिए हर वक्त इस्लाम की हालत में रहो ताकि हम ये कह सकें कि जब भी तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम की हालत में हो। तो ये 4 चीजें इंसान की जिंदगी के लिए बतौर खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। हजरत मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जलील कद्र सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि हर मोमिन की जबान पर यह आयत हो। देखिए सहाबी रसूल हैं, उन्हें इस आयत से कितनी मोहब्बत है और तमाम मोमिनीन से उन्हें मोहब्बत है। इसी मोहब्बत में वो फरमा रहे हैं कि मेरा जी चाहता है कि हर मोमिन की जबान पर, हर मोमिन के दिल में यह आयत हो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी सारी इबादतें और मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब के सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन। ये तो हमको हर वक्त कहते रहना चाहिए कि वाकई मेरी नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरी सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरी मौत अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह की मर्जी ही से जीना, अल्लाह ही की मर्जी से मरना, और अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगे रहना, हर वक्त अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगे रहना। मरने के बाद अगर इंसान चाहता है कि मेरी मौत के बाद ये होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ चाहता है तो उन चीजों की वसीयत कर जाए ताकि मरने के बाद उसी के मुताबिक काम होता रहे, अपनी औलाद की सही तरबियत कर सके, अपनी औलाद की सही तरबियत करे और उन्हें वसीयत कर दे कि मेरे मरने के बाद तुम दीन पर कायम रहना, जमे रहना, दीन से मत हटना। तुम्हें चाहे बज़ाहिर कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, नुकसान हो, फिर भी दीन पर जमे रहना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इन पैगंबरों ने अपनी औलाद को इसी तरह वसीयत की। ववस्सा बिहा इब्राहिम व बनीहि व याकूब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इसकी वसीयत की है। जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद को इकट्ठा किया और उन्हें वसीयत की कि तुम दीन पे जमे रहना, दीन से बिल्कुल मत हटना। इन हजरात को दीन की फिक्र थी, अपनी औलाद की फिक्र थी, इसलिए अपनी औलाद को इकट्ठा करके उनको सिखाया, उनको समझाया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो दुआ फरमाते थे, रब्बी जअल्ली मुकीमस्सलाह, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना दीजिए, और सिर्फ मुझे नहीं, व मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में भी नमाज कायम करने वाला बना दीजिए। ये दुआ करते थे। हम लोग भी अगर अपनी औलाद को चाहते हैं कि हमारी ज़ुर्रियत दीन पर कायम रहे, दीन पर जमी रहे, तो हमें इस दुआ को मांगते रहना चाहिए, रब्बी जअल्नी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला और दीन पे जमे रहने वाला बना दीजिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया था कि मैं आपको बहुत बड़ा ओहदा देना चाह रहा हूँ, आपको बहुत कुछ बनाना चाह रहा हूँ। उस वक्त भी उन्होंने कहा, या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत को भी बना दीजिए। अपनी औलाद की इतनी फिक्र करते थे। दीन के सिलसिले में हम लोग भी अपनी औलाद की फिक्र करते हैं बिलाशुबा, लेकिन दीन के मामले में फिक्र नहीं करते, दुनिया के मामले में फिक्र करते हैं। जबकि दुनिया छोड़ के हम भी चले जाएंगे, औलाद भी छोड़ के चली जाएगी। कभी कभी तो औलाद दुनिया पहले ही छोड़ के चली जाती, बाप की मौजूदगी ही में औलाद चली जाती, ऐसा भी होता है।
तो ये तो दुनिया छूट जाने वाली है, जैसे भी हो छूट जाने वाली है। हाँ, अगर हम अपने औलाद की दीन की फिक्र करें तो ये दीन काम आने वाला है। ये दीन सिर्फ जिंदगी भर के लिए नहीं है बल्कि मौत के बाद भी है। इसलिए यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है महयाया व ममाती, हमारी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, हमारी मौत भी अल्लाह के लिए। तो कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसने अपनी नमाज भी अच्छी कर ली, अपनी सारी इबादतें अच्छी कर ली और अपनी जिंदगी को खालिस अल्लाह के लिए कर लिया और अपनी मौत को भी अल्लाह के लिए कर लिया। ये आयत नंबर 62 है। इसको हर मोमिन को याद कर लेना चाहिए। सिर्फ एक सतर की आयत है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस एक सतर की आयत है, ये हमें याद कर लेना चाहिए, इसका माना भी याद कर लेना चाहिए और इसके माना को जहन में रख करके पढ़ते रहना चाहिए। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि हर नमाज शुरू करने से पहले इसको पढ़ना चाहिए। हर नमाज शुरू करने से पहले इसको पढ़ लेना चाहिए कि इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरी सारी इबादतें, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है। जो रब्बुल आलमीन ने ये कह करके नमाज पढ़े ताकि नमाज भी उसकी मकबूल हो जाए, नमाज में भी इधर उधर ध्यान न जाए। तो अगर हम इसका एहतमाम कर लें, याद रहेगा, एहतमाम कर सकेंगे, चंद सेकंड लगेगा इसको पढ़ने में। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, चंद सेकंड लगेंगे, इसे पढ़ लिया, उसके बाद नमाज शुरू किया। ला शरीक ला, वो ऐसा रब है जिसका कोई शरीक नहीं, तने तन्हा है, बस वही अकेला है, सारी मखलूकात को पैदा करने वाला वही है, जमीन को, आसमान को, चांद को, सूरज को, पहाड़ को, समंदर को और सारे इंसानों को और सारे जानवरों को और सारे फरिश्तों को, जितनी चीज कोई गिना सकता है गिनाए, सबको पैदा करने वाला वही है, कोई उसका शरीक नहीं है। वह बिजालिका उमिर, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा कि आप कहिए लोगों को कि वह बिजालिका उमिर, तो मुझे इसी का हुक्म दिया गया है, यानी नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए हो, कुर्बानी और हज और सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हो, इसका मुझे हुक्म दिया गया है। मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए हो, इसका मुझे हुक्म दिया गया है। और आगे क्या कहा जा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कहिए इसको, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सब के सब मुसलमान हो जाओ। मैं ये तुम्हें कह रहा हूं तो इस कहने से पहले सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप ये कहिए व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले मैं हूं फर्मा बरदारी करने वाला। और रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया था, सबसे पहले आपकी रूह को पैदा किया। तो जिस वक्त सबसे पहले सारी मखलूक से पहले अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पैदा किया, तो वो रूह सबसे पहले अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाली थी। इसलिए सबसे पहले मुस्लिम, सबसे पहला फर्मा बरदार सारी दुनिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे कहा जा रहा, आप इस तरह कहिए, लोगों को बताइए कि वह बिजालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, दुनिया में जितने मुस्लिम हैं, जितने फर्मा बरदार हैं, इंसानों के अलावा जितनी मखलूकात हैं वो सब मुस्लिम हैं। मुस्लिम का माना अपनी गर्दन को अल्लाह के सामने झुकाए हुए, तो हर मखलूक अल्लाह के सामने अपनी गर्दन झुकाए हुए, लिहाजा हर मखलूक मुस्लिम है। जब हर मखलूक मुस्लिम है तो अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सारे मुस्लिमीन में सबसे पहला मुस्लिम मैं हूं। ये अल्लाह ताला ने सिखाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दूसरे दुनिया में जो बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं या दावत देने वाले होते हैं, वो दावत दे देते हैं, खुद उस पर हैं कि नहीं है इसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नहीं, पहले आप कहिए पहले मैं काम करने वाला हूं, फिर तो मैं दावत दे रहा हूं। जिन जिन चीजों की मैं दावत दे रहा हूं पहले मैं उस पर अमल करने वाला, अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कितना बेहतरीन जुमला है और कितनी कीमती आयत है, लिहाजा हमें अपनी जबान पर इसको जिक्र करना चाहिए। चुनांचे कुर्बानी के वक्त में भी ये आयत पढ़ी जाती है, कुर्बानी करने वाले लोग इसको पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कुर्बानी करने वाला अपने आप को तो ये नहीं कह सकता मैं सबसे पहला फर्मा बरदार हूं, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, आप कहते हैं। इसलिए अव्वलुल मुस्लिमीन की जगह, अव्वल की जगह लफ्ज बदल देते हैं, मिनल मुस्लिमीन व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं फर्मा बरदारों में से हूं। हर शख्स सबसे पहला नहीं है,
پہلا سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا آپ تو یہی فرمائیں گے انا اول المسلمین، لیکن ہم جب قربانی کریں یا اور کسی موقع پہ اس کو پڑھیں گے قربانی یا اس جیسے موقع پہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ اول المسلمین اپنے کو نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے وانا من المسلمین، میں مسلموں میں سے ہوں، میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ کچھ لوگ جو کفر اور شرک میں جمے ہوئے تھے بلکہ سردار مانے جاتے تھے، وہ دعوت دیتے تھے، یہ دعوت دیتے تھے کہ اے مسلمانوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے آپ بھی ہمارے دین پہ آ جائیے، آپ ہمارے دین پر آ جائیے، ہمارے دین پہ آ جائیے گا تو کیا ہوگا؟ جتنا گناہ آپ لوگوں کا ہے سب سے ہم نمٹ لیں گے، آپ کے اوپر گناہ کا کوئی بوجھ نہیں رہے گا، سب سے ہم نمٹ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے، دیکھیے تیسری آیت ہے، یہ بھی قل سے شروع ہو رہی، قل اغیر اللہ، پہلی آیت قل سے، قل اننی ہدانی ربی، دوسری آیت بھی قل سے، اب یہ تیسری آیت پھر آ رہی ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربن، آپ کہیے ان سے، تم دعوت دے رہے ہو، اپنی طرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جس معبود کو مانتے ہیں تم بھی اس کو مانو، تم تو ہزاروں معبود کو مانتے ہو، تو آپ ان سے کہیے اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں جو ہمارا رب ہے اس کو چھوڑ کر کسی کو رب بنا لیں؟ تم جیسی دعوت دے رہے ہو، تمہاری دعوت کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ میں نے جس رب کو مانا ہے جو حقیقت میں رب ہے، میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو رب مان لوں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اغیر اللہ ابغی ربن، کیا اللہ کے سوا میں کسی کو رب بنا لوں، اللہ کے سوا کسی کو رب تلاش کروں، متعین کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سنو، ہم نے جس کو رب مانا ہے وہ کیا ہے؟ وہو رب کل شیء، وہ ہر شے کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، جو ہر چیز کا رب ہے ہم نے اس کو رب مان لیا ہے۔ اب تم کسی اور کو بولتے کہ اس کو رب مانو، اس کو رب مانو، وہ تو رب کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ تو خود رب نہیں ہو سکتا ہے، وہ مربوب ہو سکتا ہے، یعنی رب کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ مخلوق ہو سکتا ہے، خود خالق نہیں ہو سکتا، وہ محکوم ہو سکتا ہے، خود حاکم نہیں ہو سکتا۔ اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو رب تلاش کر لوں، کسی کو رب بنا لوں؟ وہو رب کل شیء، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا خود رب ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا جتنا گناہ ہوگا وہ سب ہم لے لیں گے اپنے اوپر۔ سنو، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کوئی بھی نفس کچھ بھی کمائے، نیکی کرے یا برائی کرے، وہ تو اسی کے حصے میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمائی نیکی ہم کریں کسی اور کے پاس چلی جائے وہ نیکی، برائی ہم کریں اس برائی کا بدلہ کسی اور کو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر نفس، جو بھی نفس کچھ بھی کمائے گا وہ اسی کے اوپر ہوگا، جتنی نیکی کرے گا اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، بدی کرے گا اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہارا گناہ ہم اٹھا لیں گے؟ ہماری نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھی جائے گی، ہماری برائی ہمارے نام اعمال میں لکھی جائے گی، تمہارے پاس کیسے چلی جائے گی؟ تم اس کو کیسے اٹھا لو گے؟ اور اٹھانے کا قانون کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے، فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ تو قرآن نے اصول بتا دیا، جگہ جگہ بتا دیا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، ایک شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون ہی نہیں بنایا کہ گناہ کرے کوئی اور بدلہ اٹھائے کوئی، اس کا گناہ کوئی کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور سن لو، آخری بات ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ انعام ختم ہونے جا رہی ہے، آخر کی آیات میں کس قدر مستحکم اور مضبوط واضح دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، مستحکم بات پیش کی جا رہی ہے کہ اس کے آگے آدمی کچھ نہ بول سکے، چپ ہی ہو جائے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، تم دعوت دے رہے ہو کہ آؤ ہماری بات مان لو، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تم یہ کہہ رہے ہو، تو سن لو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کے سب
اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے. جب وہیں لوٹ کر جانا ہے تو چھٹکارا ملنے والا نہیں، وہیں پہنچنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو خبر دے دے گا ان تمام چیزوں کی جن کے بیچ میں تم اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے. کوئی کہتا تھا یہ سچ ہے، کوئی کہتا تھا وہ سچ ہے، کوئی کہتا یہ حق ہے، کوئی کہتا وہ حق ہے. یہ جو اختلافات تمہارے درمیان چل رہے ہیں، تو ان سارے اختلافات کا فیصلہ وہاں بالکل کھل کر کے سامنے آ جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ بتا دے گا تم کو ان چیزوں کی جن کے درمیان تم اختلاف کرتے ہو، سب کچھ واضح ہو جائے گا. وہ دن بہت ہی اہم ہوگا جس میں سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے اور کسی کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اپنے رب کو دیکھنے پوچھ لیا گیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اتنی بھیڑ ہوگی، اربوں خربوں لوگ ہوں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک اربوں خربوں انسانوں کا مجمع ہے، یہ سارے کے سارے ہوں گے، تو سب کے سب اللہ کو کیسے دیکھ پائیں گے اتنی بھیڑ میں؟ جہاں تھوڑی سی بھیڑ جمع ہوتی ہے اور کسی ایک کو دیکھنا ہوتا تو سب پریشان ہوتے ہیں، کیسے دیکھیں؟ کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور یہاں تو ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے گی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک، تو اس لیے سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان کر کے سمجھاتے تھے، کتنی واضح مثال دیتے تھے. آپ نے فرمایا چاند کو دیکھنے کے وقت کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کہ نہیں کوئی پریشانی ہوتی، کہ بس اس طرح ساری دنیا اللہ کو دیکھی. کتنا آسان کر کے آپ نے سمجھا دیا. اگر آپ نہیں سمجھاتے تو ہم لوگ کی سمجھ ہی نہیں آتا، سوچتے ہی رہتے کیسے ہوگا کیسے ہوگا. جہاں اربوں خربوں انسانوں کی بھیڑ ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے، کیسے دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح مثال دے کے سمجھا دی. چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی، کسی لڑنا جھگڑنا پڑتا، بآسانی ساری دنیا دیکھتی. اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا، سب لوگ دیکھنا چاہیں گے دیکھ لیں گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو بتا دے گا ان تمام چیزوں کو جس کے درمیان تم اختلاف کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یہ آخری آیت ہے، 165 نمبر آیت. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنا دیا. تم سمجھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا. اس سے پہلے کہ لوگ اس دنیا میں موجود تھے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے گئے. اب تم ہو، ہم نے تمہارے حوالے کر دیا، زمین کی نیابت تم کو دے دی اور ساری ذمہ داری تمہیں دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. اب تمہاری ذمہ داری کی اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں عطا فرما دیا، اب تمہاری ذمہ داری اس کی قدر کرو، صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرو. تمہیں خلافت دے دی، تمہیں ذمہ داری دے دی، بہت بڑی چیز تمہیں دے دی. اب اس کی قدردانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور یہ بھی سن لو وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی. یعنی ہم نے یہ کیا ہے کہ سارے انسانوں کو یکساں نہیں بنا دیا بلکہ سب میں درجات الگ الگ کر دیے. ہر اعتبار سے کسی کو خوبصورت بنا دیا تو کسی کو اس سے کم خوبصورتی دے دی، ایک جیسا نہیں کیا. کسی کو روزی زیادہ دی تو کسی کو کم دی، کسی کو عقل زیادہ دی تو کسی کو کم دی. اس طریقے سے کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو کم دی. غرض یہ ہے کہ سب کو یکساں نہیں بنایا، الگ الگ درجات کے ساتھ دیا. یہ الگ الگ درجات اگر سارے کے سارے امیر ہو جاتے تو سب کو پریشانی ہو جاتی، اس لیے کہ امیر کام کرنا نہیں چاہتا، دوسرے لوگ اس کا کام کرتے ہیں. جب سبھی امیر ہو تو کون کام کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ کوئی نہیں. سارے کے سارے غریب ہوتے تو بھی پریشانی ہو جاتی. اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجات الگ الگ کیے ہیں. الگ الگ کرنے سے سب کا کام ایک دوسرے کے ذریعے سے چلتا ہے. جب سب کا کام ایک دوسرے سے چلتا ہے تو اس کو سمجھو. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، سب کو یکساں نہیں بنایا، الگ الگ درجات دیے ہیں. اور الگ الگ درجات دینے کے بعد اب آزمانا چاہتے ہیں. جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کیا کر رہا، صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں؟ دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا ہے، دوسروں کو ذلیل تو نہیں سمجھ رہا ہے، اس دولت کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں؟ یا کسی کو کوئی اور چیز زیادہ دے دیا تو اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں؟
اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں چاہیے کہ دین کے معاملے میں تم اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھو، کون شخص ہم سے زیادہ دینی کام کر رہا ہے، ہم سے اچھی نماز کون پڑھ رہا ہے، ہم سے اچھی عبادت کون کر رہا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے اور اپنے سے اچھے لوگوں پہ نظر رکھو۔ اور دنیا کے معاملے میں تمہیں کیا چاہیے؟ دنیا کے معاملے میں تمہیں چاہیے کہ اپنے سے نیچے لوگوں پہ نظر رکھو۔ ہمارے پاس جتنا ہے دنیاوی اعتبار سے، اس سے کم جن جن لوگوں کے پاس ہے، اس سے نیچے درجہ کے جو لوگ ہیں ان پر نظر کرو۔ ان پر نظر کرو گے تو شکر کرنے کی توفیق ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیچارہ اس قدر محتاج ہے، اللہ نے اس محتاجگی سے ہمیں بچا کے رکھا ہے، یہ اتنا پریشان ہے، اللہ نے اس پریشانی سے ہمیں بچا کے رکھا۔ مثلا یہ نابینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نابینا نہیں بنایا، بینائی کی دولت عطا فرمائیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ دیکھتے رہے۔ اسی طریقے سے یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، یہ اپاہج ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے، یہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے، اللہ کا بہت کرم احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہے، مجھے اس سے حفاظت میں رکھا ہے۔ تو دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے لوگوں پر نظر رکھے اور نظر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کو ذہن نشین کر لیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں پہ نظر رکھنا ہے، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں پہ نظر رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا الٹا کرتا ہے، جیسا کہ اس زمانے میں عام طور سے یہی ہو گیا ہے، الٹا دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں پر نظر کر کے کہتا ہم تو اس سے بہت اچھے ہیں، وہ کہاں یہ کر رہا، ہم تو اس سے بہت اچھے ہیں، اپنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ جہاں بیان میں، جمعہ کے بیان میں، جلسوں میں یا کہیں بھی کوئی معاشرے کی خرابی بیان کی جاتی ہے تو ہر سننے والا دوسرے پہ ڈالتا کہ ایسا تو فلاں کر رہا، ایسا تو فلاں کر رہا، فلاں کر رہا، اپنے آپ پہ کوئی لیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں یہی ہے، دین کے معاملے میں ہم اپنے سے معاملہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں، اس کا الٹا ہم کر رہے ہیں، اپنے سے نیچے والوں پہ نظر کیے ہوئے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہدایت ہے، بہت قیمتی ہدایت ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں پر نظر رکھے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے بھی ویسا بنا دیجئے، ویسا بننے کی کوشش کرتا رہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا رہے اور دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ آپ نے مجھے ویسا نہیں بنایا، اس سے بہتر بنایا ہے، تو اس طرح ایسا شخص اگر ایسا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر میں لکھ دیں گے۔ صابر اور شاکر میں لکھنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شاکر ہے وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو صابر ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ تو جب ہم دین اور دنیا کے دونوں معاملے میں اس صحیح ترتیب سے دیکھیں گے، دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے لوگوں کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں پر نظر رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر دونوں میں شامل کر دے۔ اب صابر اور شاکر دونوں میں شامل ہو گئے تو بس جنت مل گئی، اور اگر اس کے برعکس ہو گئے تو پھر ہم گرفت میں آ جائیں گے، مواخذے میں آ جائیں گے اور پکڑ ہماری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہدایت ملی ہے اس ہدایت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ بہت قیمتی حدیث ہے، ہماری زندگی کو درست کرنے کے لیے، ہمارے حالات کو درست کرنے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس نسخے کو اپنا لینا چاہیے، اور جو شخص اس نسخے کو نہیں اپناتا ہے، دنیاوی معاملے میں خالی اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، لالچ میں اس کی زندگی، مجھے بھی وہ مل جاتا، مجھے بھی ویسا مل جاتا، بہت اچھا کپڑا پہنے ویسا مجھے بھی ہو جاتا، بہت اچھا گھر ہے ویسے ہی میرا بھی ہو جاتا، بہت اچھی گاڑی ہے ویسے مجھے بھی ہو۔ یہ سوچ میں ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ارے وہ ایسا کر رہا میں بھی ویسا کر۔ اب دین کے معاملے میں کبھی نہیں سوچتا وہ اتنی نماز پڑھ رہا لاؤ میں بھی پڑھوں، وہ اتنے روزے رکھ رہا لاؤ میں بھی کروں، وہ اتنا اچھا کام کر رہا لاؤ میں بھی کروں۔ اس معاملے میں ہی الٹا ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سن رہے ہیں آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات یہاں سے سن کے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سکھائیں
عورتوں کو خاص طور سے محنت کر کے یہ چیز سکھانا ہے، کیونکہ ان کی نظر اس معاملے میں بہت الٹی ہوتی ہے، ان کی نظر اس معاملے میں بہت الٹی ہوتی ہے. ان کی اصلاح ہم مردوں کا فرض ہے، ان کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری جو بچیاں ہیں ان پہ گہری طریقے سے اس معاملے میں تربیت کریں کہ کبھی بھی اس چیز پر نظر اس طرح نہ رکھو، بلکہ اس طرح رکھو دین کے معاملے میں اپنے سے اچھوں کو دیکھو. ورنہ اسی میں کتنی بچیاں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، کتنے گھر تباہ ہوتے جا رہے ہیں صرف اس اصول پہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے. اس لیے میرے بزرگوں اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے گھروں میں، اپنی عورتوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے پڑوسیوں میں اس کو عام کرنے کی کوشش کیجیے. یہ ذہن بناؤ، یہ ترتیب بناؤ. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے گا ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دیا. جس کو جیسا دیا ہے اسی طریقے سے آزمائے گا، جس کو کم دیا ہے اسی انداز سے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کو اس انداز سے، جس کو حسن دیا ہے اس کو اس انداز سے، جس کو روزی زیادہ دی ہے اس کو اس انداز سے. غرض یہ ہے کہ جس کو جو کچھ دیا ہے اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اسے آزمائیں گے. اور آخری جملہ، اس پہ آیت بھی ختم ہو رہی ہے، سورہ بھی ختم ہو رہی ہے. ان ربک سریع العقاب. سنو، ان ربک سریع، چونکہ خطاب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سنانا ساری دنیا کو ہے کہ سن لو. ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے اور بہت جلد سزا دینے والا ہے. جہاں سزا کا نمبر آ جائے گا پھر سزا دینے میں دیر نہیں کرے گا. سزا بہت جلد شروع ہو جائے گی. کسی کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، بہت سخت حالات سے گزرنا پڑ جاتا ہے. آخری زندگی کے بہت سے لوگوں کے آخری احوال بہت ہی دردناک ہوتے ہیں، بہت ہی دردناک ہوتے ہیں. خود اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے یہ جو ظلم کیا کرتا تھا، یہ جو شرارتیں کیا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ملنی شروع ہو گئی. بڑے سخت حالات ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ مرنے کے بعد فوراً بھی نظر آنے لگتا ہے، جسم پر نظر آنے لگتا ہے، مرنے سے پہلے نظر آنے لگتا ہے، مرنے کے بعد نظر آنے لگتا ہے، لوگوں کو سبق ملنے لگتا ہے. تو ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا. سزا دینے پہ آئے گا تو دیر نہیں لگے گی، بہت جلد سزا دینے والا. لیکن صرف اتنی بات سے ڈر نہیں جانا، گھبرا نہیں جانا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً وہ بہت ہی مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے. تو نیکوکاروں پہ رحم ہی کرتا رہتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ایسا بنا دیں تاکہ اللہ کی مغفرت ہمارے لیے آ جائے، اللہ کی رحمت ہمارے لیے آ جائے. یہاں تک سورہ مکمل ہوئی. سورہ شروع ہوئی تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات سے. سورہ انعام اس کی شروعات اللہ کی تعریف سے ہوئی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور اس کا آخری جملہ لغفور الرحیم، اللہ کی مغفرت اور رحمت پر ہے. کتنا اچھا شروعات ہے اور کتنا اچھا اختتام ہے. اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رحمت پہ ختم ہو رہی ہے. اور یہ سورہ بہت ہی اہم ہے. ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ پوری کی پوری سورہ ایک ساتھ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی رات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کو ساتھ لے کر آ رہے تھے. اور ایک روایت میں کہ آسمان کے سارے کنارے فرشتوں کی بھیڑ سے بھر گئے تھے، پورے آفاق چھپ گیا تھا فرشتوں کی کثرت سے، اور سب لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے لگے سبحان اللہ اس سورہ کے نازل ہونے کے وقت. اور اس سورہ میں توحید کے دلائل بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ کسی مریض پر اگر یہ سورہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے تو اسے شفا مل جائے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورہ کی. کسی مریض پر اس سورہ کو پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اسے شفا مل جائے. اور اس کے ہم نے بتا دیا تھا آپ کو شروع میں کہ اس کے شروع کے جو 3 آیات ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کے شروع کے 3 آیات، اس کو جو شخص فجر کے بعد پابندی سے پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اور اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اس سے بڑی ہمیں کیا چاہیے؟ 3 آیتیں پڑھ لیں، 70,000 فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے رہیں گے، ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. جس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، آسانی سے ہو جائے گی. ہم اس کی پابندی کریں. تو اب یہ سورہ مکمل ہوئی. اس سورہ کی شروع کی 3 آیت ہم نے شروع میں بتایا تھا. ہمیں یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا تھا. اللہ کرے کہ ان کا عمل باقی رہے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دیتے رہیں. الحمدللہ میری عادت ہو چکی ہے صبح پڑھنے کی، پابندی سے میں اس کی 3 آیت شروع سے پڑھتا ہوں. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی عادت بنا لیں. اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہ مقصد ہے کہ آپ حضرات بھی اس کی عادت بنا لیں. 3 آیتوں کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے. شروع میں آپ دیکھ کے پڑھیں، جب یاد ہو جائے گی تو پڑھنا آسان ہو جائے گا. جہاں نماز پڑھیں فجر کی، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے 3 آیتیں پڑھ لیں. 1 منٹ لگے گا 3 آیت پڑھنے میں، اس سے زیادہ نہیں. 1 منٹ میں اتنا بڑا نسخہ مل رہا ہے، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. کتنا بڑا نسخہ ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سورہ کے برکات سے نوازے اور اس کی فضیلتوں کو ہم سب کو عطا فرمائے. دعا ہوگی، درود شریف پڑھ لیں. ایک اعلان یہ بھی ہے کہ سورہ مکمل ہو گئی، بہت ہی خوشی ہے. قرآن کریم کا 1 ربع یعنی 1/4 قرآن مکمل ہو گیا. 8ویں پارے کا آدھا پارا ہو گیا. انشاءاللہ اب اس کے بعد سورہ اعراف ہے وہ شروع ہوگی. اگلے ہفتے ہم سفر میں ہوں گے، اس لیے اگلے ہفتے درس قرآن نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ حاضری ہوگی. ایک دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے، دعائے صحت. کینسر کی مریضہ ہیں شہناز بیگم، ان کے لیے دعا کریں. کوئی صاحب اگر یہ پوری سورہ پڑھ کر کے ان پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجودین، ہم سب پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ اب تو غفور الرحیم ہے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے. رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے. جن جن لوگوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے. جس مریضہ کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، یا اللہ اس مریضہ کو شفا کلی عطا فرما دیجئے. اس مریضہ کو شفا کلی عطا فرما دیجئے. شفا کلی عطا فرما دیجئے. عافیت دائمہ نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہم سب دل کے مریض ہیں، ہمارا دل کمزور ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو صحت عطا فرما دیجئے، تقویت عطا فرما دیجئے، ایمان کامل عطا فرما دیجئے، یقین صادق عطا فرما دیجئے، اخلاص کامل عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہ جو سورہ انعام جس کی آج تکمیل ہوئی ہے، اس کے برکات سے ہم سب کو نواز دیجئے، اس کے برکات سے ہم سب کو نواز دیجئے. یا اللہ میری نماز اور میری ساری عبادت اور میری زندگی میری موت سب آپ ہی کے لیے ہو، ایسا ہی بنا دیجئے. یا اللہ سب کچھ آپ ہی کے لیے ہو، ایسا بنا دیجئے.
آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ تن تنہا ہیں، آپ واحد ہیں، وحید ہیں، احد ہیں، صمد ہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ یا اللہ ہر طرح کے شرک سے ہم بیزار ہیں، ہر طرح کے شرک سے ہم بری ہیں، ہر طرح کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہر طرح کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کچھ آپ ہی کے لیے ہو ایسا بنا دیجئے، ہم سب کچھ آپ ہی کے لیے کرنے والے ہوں ایسا بنا دیجئے۔ ہمارا دن آپ کی یاد میں گزرے، ہماری رات آپ کی یاد میں گزرے، ہمارا ہر لمحہ آپ کے لیے گزرے ایسا بنا دیجئے۔ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری اولاد بھی آپ ہی کی ہو، ہماری نسلیں بھی آپ ہی کے کام کی ہو ایسا بنا دیجئے، ہمارے جو متعلقین ہیں وہ سب آپ ہی کے لیے کام کرنے والے ہوں ایسا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، آپ کے پاک گھر میں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں، قبولیت سے نواز دیجئے۔ سورہ انعام مکمل ہونے کے بعد آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کے برکات سے نواز دیجئے، اس کی برکتوں سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی ضروریات پوری فرما دیجئے، دینی اور دنیاوی ضروریات پوری فرما دیجئے، دینی اور دنیاوی ضروریات پوری فرما دیجئے، سب کی اولاد کو نیک و صالح بنا دیجئے، نیک اور صالح بنا دیجئے، نیک اور صالح بنا دیجئے، حلال روزی برکت والی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، حلال روزی برکت والی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، حلال روزی برکت والی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ کے دین کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جان کی بازی لگا رہے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجئے، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجئے، ان کے ایمان سے دوسروں کے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے، ان کے ایمان کے ذریعے سے دوسروں کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کی برکات پوری دنیا میں عام و تام کر دیجئے، پوری دنیا میں عام و تام کر دیجئے۔ یا اللہ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔